اور سیدنا عمر کو کن لوگوں نے شہید کروایا، یہ بھی اگر ہم کھولیں گے تو پھر اس کو ڈیپ ڈگ کرنے سے بھی آل امیہ ہی آتی ہے۔ سیدنا عمر کا قاتل کون تھا؟ نام لیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی ایرانی تھا جی، ابو لولو فیروز تھا۔ سر ایرانی تو تھا، وہ غلام کس کا تھا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بخاری میں یہ موجود ہیں الفاظ۔ اور پھر اس سے اگلا تلخ پہلو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پوری زندگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راس رہے ہیں۔ اب اگر میں فلنگ دی بلینکس کرنا شروع کروں تو میں عبداللہ ابن سبا والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ناسبیوں نے، اس سے بہتر سٹوری احادیث کی بنیاد پہ بلڈ کر سکتا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتلین کون ہیں کہ جنہوں نے پورے اسلامک سسٹم کو نقصان پہنچا کے بعد میں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ اور اس کی سپورٹ میں بخاری کی وہ حضرت عمر کا آخری خطبہ بھی لا سکتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر جس سال شہید ہوئے ہیں، بس اسی مہینے میں وہ شہید ہو گئے، 26 ذوالحجہ کو۔ انہوں نے جو آخری حج کیا ہے 23 ہجری میں، تو وہ منا میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اور عبد الرحمن بن عوف کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ نے لوگوں کی گفتگو نہیں سنی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر جب مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر بیعت کریں گے یہ؟ اور انہوں نے کہا میں ابھی منا میں خطبہ دیتا ہوں اور میں اس ایشو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ چند لوگوں نے بات کیا، پبلکلی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ کون سی یوٹیوب پہ ویڈیو آ گئی ہے؟ اگر یوٹیوب پہ ویڈیو آئی ہوتی نا تو حضرت عمر کا بھی پھر خطاب یوٹیوب پہ ہی آنا تھا۔ جب فتنہ عالمی ہوتا ہے نا پھر اس کے لیے عالمی بیانیہ آتا ہے۔ خیر مدینہ شریف واپس آئے، وہاں کے انہوں نے ایک ڈیٹیل خطبہ دیا، 6830 نمبر حدیث بخاری کی، ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی شخص سیدنا ابوبکر کی خلافت کو پلی نہ لے کہ آمدہ بھی کبھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اس طریقے سے خلیفہ چن لیا جائے۔ یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو بھی کیٹاسٹروفیکلی چنا گیا، جس طریقے سے مشورہ ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو سکا، لیکن وہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ امت اس کے اوپر راضی ہوگی۔ اور پھر دوسری بات، حضرت ابوبکر کے پائے کی کوئی اور پرسنالٹی نہیں تھی کہ امت کوئی کلیم کرتا کہ ہاں جی میں بھی اس لیول پہ آ کے تو میں دعوے دار ہوں۔ ایون مولا علی علیہ السلام نے بھی ان کو 6 مہینے کے بعد ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، تو آپ دیکھ لیں، میں نے سارے ٹروتھ اس کے اندر ریویل کیے ہیں، ایک ایک حدیث کے نمبر ڈسپلے کر کے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ چیما گوئیاں جو میں سن رہا ہوں نا کہ عمر مر جائے گا تو فلاں کے، تو ان کا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تم خلیفہ چنو گے؟ اللہ کی قسم اگر اس طرح ہوا تو پھر اس کا انجام قتل و غارت ہوگا۔ جس کی بیعت کی گئی اور جو بیعت لینے والے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ خون ریزی کا شکار ہوں گے۔ اور حضرت عمر نے اس بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانا کہ جو تلوار کی دھونس پر لی جائے۔ تو یزید ابن معاویہ کی بیعت جو ہے تلوار کی دھونس پہ ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی، کس طریقے سے بیعت کی تھی تاریخ نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے۔ انشاءاللہ میں آج سب کچھ کور کروں گا، ریسرچ پیپر میں تو میں نے کور کیا ہے، اس کے علاوہ کئی ایک ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے۔ تو جو دھونس اور بدماشی کے ساتھ بیعت لی جائے تو بیعت سیدنا عمر کے فتوے کے تحت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی۔ جب بیعت اسٹیبلش نہیں ہوگی تو لہٰذا اس بیعت کے خلاف کھڑے ہونے والے کو خروج پر مبنی نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ قیام حسینی ہے۔ خروج وہ ہے جو مولا علی کے خلاف ہوا ہے جنگ جمل صفین و نہروان کے اندر، کیونکہ ان کی بیعت اسٹیبلش تھی، وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اس کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تو یہ میں نے تمہیداً گفتگو کی ہے تاکہ ایک اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو کہ اصل ایشو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہے، اور اس کی پریڈکشن پہلے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں، اور بلکہ یہ تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے دلائل النبوہ کا۔ امام بیہقی نے آلموسٹ 3500 احادیث پر مشتمل کتاب دلائل النبوہ لکھی ہے۔ اس میں ساری نبی علیہ السلام کی پروفیسیز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی اسی لیے مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد، ایون قیامت تک آنے والے واقعات بتائے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں۔ امام بیہقی نے اپنے زمانے تک تو وہ چیزوں کو جمع کیا۔ ان کی وفات ہوئی ہے
458 ہجری میں. تاتاریوں کا فتنہ بھی ان کے بعد آیا ہے، حالانکہ تاتاریوں کے فتنے کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود تھیں. امام بیہقی نے وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم تو آج کہہ سکتے ہیں وہ بھی پورا ہو گیا. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اس کے اندر ہے. میری بیوی پر خواب کے کتے بھونکیں گے، سیدہ عائشہ پہ بھونکے جب جمل کے لیے نکلی. اسی طریقے سے جتنی بھی پروفیسیز ہیں یہ سب کے سب دلائل النبوہ کے اندر موجود ہیں. یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو بادشاہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. دلائل النبوہ کو اگر احادیث کے خزانے سے نکال دیں تو کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر صرف جنگوں کے ذریعے فتوحات کرنے کا نام اللہ کی غیبی تائید ہے تو اسکندر اعظم نے بھی کی ہے. چنگیز خان نے تو انسانی ہسٹری میں سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں، اور برٹش امپائر کی امپائر تو دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی. نہ رومن امپائر اس کا مقابلہ کرتی تھی، نہ مسلم کی امپائرز، ایون تاتاریوں سے بھی بڑی امپائر تھی ان کی. تو ہم کیا کہیں گے جی یہ سب کے ساتھ غیبی تائید تھی. ادھر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمارے بعد کیا ہوگا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جنگجو نہیں ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرے بعد اس طرح بگاڑ ہوگا. ایک ایک بندے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور من و ان پورا ہوا ہے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے. امام المجاہدین ہیں، وہ جہاد اور قتال کا دنیاوی بادشاہوں کی جنگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھی آپ کو دلائل النبوہ کے اندر مل جائے گی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اور وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. پھر آپ نے فرمایا وہ دروازہ عمر ہے. سیدنا عمر کو قتل کیا گیا تو مینجمنٹ کمزور ہونا شروع ہو گئی. سیدنا عثمان بے شک خلیفہ راشد تھے لیکن ان کی مینیجریل سکلز سیدنا عمر والی نہیں تھی. پھر وہ بہت بڑی عمر میں خلیفہ بنائے گئے، 70+ کے ہو چکے تھے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، رومن اور پرشین امپائر گر گئیں، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دیں. اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب. میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے. مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے. کون سے 2 ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں. ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے. یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. کتنا بڑا معجزہ ہے. اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے، وہ تو اسکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے. یہ ڈفرنس ہے. ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا. آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے. اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3500 حدیث پہ.
5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، اس میں 500 سال میں جو نبی الاسلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، منوان اسی طریقے سے موجود ہیں۔ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھیں، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی، آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ عنقریب کیسر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا۔ عنقریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا، آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں۔ سر یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ عنقریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرس، اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں، اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی، الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہے تھے۔ تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے اور کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے، تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر اس سنت پہ عمل کرتے تھے، جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے۔ میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی، 2011-12 کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت علی کو نامزد کرتے۔ تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے، کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی، یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا، تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں۔ تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، ابو بکر، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے، اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص۔ اچھا یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے اور ایک 7واں بھی تھا، اس کا نام اس لیے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا، سعید ابن زید۔ وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں نا، سعید ابن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے ہیں۔ اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے، اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا، اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا، اینو تے رہن دو، اس دے باس ٹیف لگ گئی ہے۔ یہ باس ٹیف ہے ہی جعلی چیز ہے، اسلام میں کوئی باس ٹیف نہیں ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے، آپ یہ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ تا حیات نائل کوئی نہیں ہوتا، اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے تو 62 ایف نہ لگا دینا اس پہ۔ وہ ایک معاملہ تھا، وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال سے زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا تھا۔ تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی الاسلام راضی تھے، میں اس کمیٹی بناؤں گا، میں، اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں
کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا، اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ان 6 میں سے، یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا۔ دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے، اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے، کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے، کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے۔ یہ ان کا اخلاص تھا۔ پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا۔ چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو، عدل کا نظام ہو، اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا، حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا۔ رومن امپائر گری، اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا، سب سے غریب ترین صحابی، یہ ان کا کرائٹیریا تھا۔ ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے، یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے، حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائیں۔ وہ کہتے تھے ہم سردار، ان کا نہیں، تم اسلام میں بعد میں آئے ہو۔ اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے، کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا۔ اور پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود، زہد ترین صحابی، زہد کے امام، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا، اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہیں ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر نے کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بن جائے۔ صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا۔ شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں، بابے نہ مانے تو علیحدہ بات ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم، اور سلام اللہ علیہا، اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے۔ تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ انٹرنیٹ پر دیکھا ہے تو یہ جو غالی رافضی ٹائپ حضرات ہیں، ان کی طرف سے ایک بڑا عجیب و غریب اعتراض آیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو اہل سنت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے نا، جس نے ان کو شہید کیا، اس کا نام ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی۔ کہتے ہیں جی ایسا لگتا ہے کہ اس کا وہ جیسے اس کے نام کا پارٹ مجوسی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ان سے یہ عقلی اعتراض ہے کہ مجوسی بندے کا پہلے تو مدینہ میں کام کوئی نہیں، دوسرا وہ مسجد نبی میں پہلی صف میں کر کیا رہے، اور بعد میں دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جو تاریخی حوالے انہوں نے بے شمار پیش کی ہے کہ جو پاکستانی عالمی ہیں انہوں نے حوالے پیش کیے، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا، یہ بعد میں ان کی جو ایک بیٹی بھی تھی 6 سالہ، وہ بھی مسلمان تھی، تو وہ 6 سال کی بچی مسلمان کیسے تھی، پھر اس کو بھی قتل کر دیا، پھر رمضان باقی سٹوریوں کو نہیں ہم مانتے، جتنی بات ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے 3700 نمبر حدیث تفصیلی ہے، اس میں جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ یہ میرے پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر، تو بتایا گیا مجوسی غلام ہے، کافر ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو یہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ وہ مجوسی تھا، یہ اہل سنت نے خود سے نہیں گھڑا، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کیونکہ آپ بخاری سے قتل کا واقعہ بتا رہے ہیں تو بخاری میں یہ موجود ہے کہ مجوسی تھا۔ دوسرا آپ کا یہ سوال کہ مدینے میں غلام کیا کر رہے ہیں، تو اسی کے اوپر ہی تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ان مجوسی غلاموں کو مدینے میں نہ لاؤ، اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے نکالا گیا جو کافر تھے، کیونکہ حضرت عمر کو خدشہ تھا کہ یہ پرشین امپائر کے گرنے کا بدلہ مجھ سے لیں گے، ظاہر ہے ان کے دلوں میں غم تھا۔ تو غلام آئے ہوئے تھے نا، غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں غلام کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ کافر بھی غلام تھے مسلمانوں کے، یہ وہ ہوتے تھے جو جنگوں کے دوران قیدی بنائے جاتے تھے، مسلمان انہیں غلام بناتے تھے، اور ان کی عورتیں جو جنگ لڑنے آتی تھیں وہ مسلمانوں کی لونڈیاں ہوتی تھی، جو جنگ لڑنے آتی تھی، جو پیچھے علاقوں میں تھی وہ نہیں۔ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے، الجہاد فی الاسلام، مولانا مودودی کی کتاب پڑھ لیں۔ تو وہ غلام جب مسلمان لے کے آتے تھے تو ان کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے تھے، خود اخلاق سے متاثر ہو جائیں الگ بات ہے، وہ کافر ہی ہوتے تھے، تو مدینے میں تھے، اس کے بعد پھر نکالے گئے اس واقعے کے بعد۔ اچھا، اب آپ نے جو یہ بات کی کہ ہاں مسجد میں نماز پڑھتا، مجھے بتائیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے مسجد کے اندر؟
فجر کا وقت ہے, مسجد میں کوئی نہیں لگی ہوئی, لائٹنگ بھی نہیں ہے. آج کے زمانے میں بھی آپ کسی گاؤں کی مسجد میں جہاں لائٹیں نہ ہو, آپ اس کو چھوڑ دیں کوئی جانور بھی مسجد میں لے جائیں تو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ کسی کو نظر نہ آ جائے. اور مجھے بتائیں, فجر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع, سینکڑوں نہیں ہزاروں کے مجمع میں آج بھی آپ کس جگہ گھسانا چاہتے ہیں؟ میں کسی پادری کو کسی مسلمانوں کی مسجد میں بھیج دیتا ہوں, تو آپ یہ کہیں گے پادری مسجد میں کیسے آ گیا؟ چھوڑ دیں. پچھلے دنوں یہ مجھے واسق بھائی نے بتایا, ایک اسرائیل کا صحافی سعودیہ میں مکے سے ہو کے چلا گیا, باہر جا کے انہوں نے دسیا کتنے قادیانی ہیں جو اپنے نام بدل کے اس ماڈرن دور میں حج اور عمرہ کر کے آ گئے ہیں. تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی وہاں پہنچ گیا؟ قادیانی تو غیر مسلم ہے اور غیر مسلم کا داخلہ وہاں پہ منع ہے. بھائی وہ دھوکے سے گیا ہے نا, اور اس ماڈرن دور میں اگر دھوکے سے مسجد میں کوئی جا سکتا ہے تو اس زمانے میں تو آپ جو مرضی کروا لیں مسجد کے اندر. یہ تو نہیں تھا کہ مسجد میں چیکنگ ہوتی تھی, پہلے بوتی دیکھی جاتی تھی, ہوں تو اندر جا. آج نہیں دیکھی جاتی. مجھے بتائیں آج کے اس دور میں کیا آپ کسی غیر مسلم کو, جس کا حلیہ سری سری روی شنکر کتنا خوبصورت ہے, جس نے وہ ذاکر نائک سے مناظرہ کیا ہے, جس نے مناظرہ نہیں دیکھا ہوا, یقین کریں اس کو کسی مزار پہ آپ پگڑی پہنا کے بٹھا دیں, لوگ اس کے ہاتھ بھی چومیں گے, ہے ہندو ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں وہ سندور لگا کے بیٹھے گا تو شاید لوگ پہچان لیں, اس کے بغیر تو نہیں پہچانیں گے. تو یہ اعتراض ہی بالکل کتنی غیر علمی باتیں ہیں کہ ہمیں پتہ لگ گیا. اس طرح کے فضول اعتراضات کرتے ہیں. او جی علی بھائی نے کہا جناب کہ جی وہ اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے, تو دوسری طرف وہ حدیث سناتے ہیں کہ جی باغ کا دروازہ تھا دستک ہوئی. سرکار گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے, اس لیے تو آیا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تو کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت مانگ لو. اور ایسے گھر جن میں کوئی آباد نہیں, وہاں تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو, دوسرے گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو. بھئی جب دروازہ بند ہے تو اجازت لینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ دروازے بند نہیں ہوتے تھے. دروازے ہوتے ہی نہیں تھے, صرف ایک راستہ ہوتا تھا, اس کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا, اور آپ نے اس پردے کے پیچھے اجازت لینی ہوتی تھی اور پھر اندر. اسی لیے کہا گیا اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو آپ نے سلام کر کے داخل ہونا ہے. کیوں؟ ورنہ تو دستک ہی کافی ہوتی ہے اٹینٹیو کرنے کے لیے. اس لیے کہ دوسرا بندہ تو اجازت لے کے داخل ہوگا, عام بندے کو اجازت کی ضرورت نہیں, تو السلام علیکم کہہ کے داخل ہو, تاکہ اگر گھر کے لوگ کسی آکورڈ پوزیشن میں تو اپنے آپ کو پہلے ہی درست کر لیں. تو واقعی اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اسی لیے تو حضور علیہ السلام کے چرپائی کے نیچے وہ کتے کا بچہ چلا گیا تھا, مدینے کا کتا, سگے مدینہ, تو حضرت جبرائیل انٹر نہیں ہو رہے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے, جب نکالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, اوریجنل سگے مدینہ. ہاں اگر اوریجنل سگے مدینہ کا یہ حال ہے تو اتنے تے سگے مدینہ تے شاہی کوئی نہیں.